اور اس کی عبادت کریں۔ تیسری جو بات آتی ہے اس مہینے کے تعلق سے وہ یہ ہے، یہ روایت جو ہے بخاری کی، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، اور حاضر ہو کر اس نے کہا اور فرمایا مجھے ایسا عمل بتائیے کہ جس کے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ مجھے کوئی ایک ایسا عمل بتا دیجیے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اگر میں کر لوں تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، شہادت توحید کہ اللہ کی عبادت اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر۔ دوسرا فرمایا اور کہا کہ فرض نماز قائم کر، پھر فرمایا اور اس کے بعد رمضان مبارک کے روزے رکھ، اور اس کے بعد فرمایا اس شخص نے کہا رمضان کے جو ہے روزے رکھ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا آگے زکوٰۃ ادا کر۔ جب یہ باتیں آپ نے فرما دی، چار باتیں، تو شخص نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ کی قسم میں اس سے ایک کام بھی زیادہ یا ایک کام بھی کم نہیں کروں گا، مطلب میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا، توحید پر رہوں گا، میں نماز قائم کروں گا، زکوٰۃ دوں گا اور روزے رکھوں گا۔ اور یہ کہہ کر وہ یہ وعدہ کر کے چلا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا مسکرائے، مسکرا کر صحابہ سے کہا کیا تم میں کوئی شخص جنتی دیکھنا چاہتا ہے؟ تو صحابہ نے کہا ہاں ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو کہا دیکھو وہ شخص جو جا رہا ہے اس نے ابھی جو مجھ سے وعدہ کیا، اگر اس وعدے کو اس نے پورا کر لیا تو وہ جنت میں جائیں گا۔ کہ وہ شخص اس نے 4 وعدے کیے تھے، توحید پر رہیں گا، شرک نہیں کریں گا، نماز قائم کریں گا، زکوٰۃ دیں گا اور روزہ رکھیں گا، 4 وعدے کیے تھے۔ ابھی حج فرض نہیں ہوتا، یاد رکھیے، اس لیے 4 باتیں اس سے کہی تھی، اور آپ سے فرمایا اگر وہ 4 باتوں کو پورا کر لیتا ہے تو وہ کہاں جائیں گا؟ جنت میں۔ اور اس شخص نے آ کر سوال بھی کیا تھا، مجھے ایسا عمل بتائیے اس سے کرنے کی وجہ سے میں کہاں چلے جاؤں؟ جنت میں جاؤں۔ اور آپ نے اس میں کیا عمل بتایا؟ فرائض۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کوئی شخص فرائض کو ادا نہ کرے تو جنت کا مستحق بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ فرائض پہ جو عمل نہیں کرتے اور پتہ نہیں کیا کیا زندگی میں بھر لیا، اور یہ دعوے دار ہے کہ وہ جنت کے حقدار ہے۔ یہاں اس شخص نے پوچھا جنت میں داخل ہو جاؤں، آپ یہ نہیں کہا کہ تو نفل نمازیں پڑھ، کہا فرض نماز پڑھ، صدقات دے، زکوٰۃ دے، کا فرض جو ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ نے یہ نہیں کہا کہ نفلی روزے رکھ، فرض روزے رکھ رمضان کے، ہے نا؟ تو یہ چیزیں بتائیں۔ اب یہاں معاملہ یہ کہ جنت کے دعوے دار اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، نماز چھوڑ بیٹھے ہیں، اور روزہ تو کبھی سوچی مت، اس لیے کہ اتنے کھانے لگتے ہیں کھانے کو کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ جتنے لوگ دیکھیے اب جنت کے دعوے دار ہیں، ان کے تعلق سے آپ دیکھیے کتنے دنیا پرست ہوتے ہیں اور کھانے پینے میں لگے ہوتے ہیں، اور زکوٰۃ دینا دور کی بات، آپ کے مال پہ ان کی نظر ہوتی، یہاں تو اس کو دینے کا حکم دیا، اور کہا اگر وہ شخص جس نے جو اگر یہ 4 چیزوں کا وعدہ کیا اگر پورا کر لیتا ہے تو انشاءاللہ وہ شخص جو جنتی ہے۔ صحابہ سے کہا جنتی دیکھنا چاہتے ہو تو اس کو دیکھ لو، جو وعدہ کیا پورا کر دے تو جنت میں جائے۔ سمجھ رہے ہیں ہم بات کو؟ کتنی اہم چیزیں فرض عبادتیں، اور فرض عبادتوں سے زیادہ جو ہے اللہ سے قریب کرنے والی کوئی چیز نہیں ہو سکتی، یاد رکھیں۔ بہت سے لوگ فرض عبادتیں نہیں کرتے اور اللہ سے قریب ہونے کے دعوے دار، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اب آئیے اس مہینے کی یہ فضیلت کہ اللہ